جب لوٹ لیا باغ حسینی کو خزاں نے، چھوڑا گل زہرا کو ہر ایک سرو رواں نے، پھل برچی کا کھایا علی اکبر سے جوان نے، پیکا کے سہے زخم ہر ایک غنچہ دانے، پیکا کے سہے زخم ہر ایک غنچہ دانے، جلتی ہوئی ریتی پہ وہ گل رو تو پڑے تھے، لاشوں میں اکیلے علی مظلوم کھڑے تھے، جب لوٹ لیا باغ حسینی کو خزاں نے، ریتی پہ عزیزوں کا مرقع تو ہے اب تر، شہ کا یہ نقشہ کہ ہے تصویر سے شازدہ، فرزند ہے مسلم کہ نہ ہم شیر کے دل بر، قاسم ہے نہ عباس نہ اکبر ہے نہ اصغر، قاسم ہے نہ عباس ہے نہ اکبر ہے نہ اصغر، سب نظر کو دربار پیمبر میں گئے ہیں، رخصت کو اکیلے شہیدی گھر میں گئے ہیں، جب لوٹ لیا باغ حسینی کو خزاں نے، خیمے میں مسافر کا وہ آنا تو قیامت، ایک ایک کو چھاتی سے لگانا تو قیامت، آنا تو غنیمت تھا پجانا تو قیامت، تھوڑا سا وہ رخصت کا زمانہ تھا قیامت، تھوڑا سا وہ رخصت کا زمانہ تھا قیامت، ماں بہن تھی واسف روشا کی بائی کی باتیں، افسانہ ماتم تھی بہن بائی کی باتیں، جب لوٹ لیا باغ حسینی کو خزاں نے، حضرت کا یہ کہنا کہ بہن صبر کرو سا، امت کے لیے والدہ صاحب نے سہجا، وہ کہتی تھی کیوں کر میں نہ رو فتح، اب تم پہنو کفن اور نہ بنے آئے میری قبر، تم پہنو کفن اور نہ بنے آئے میری قبر، لٹے ہوئے اماں کا گھر ان آنکھوں سے دیکھو، ہائے تہ خنجر تمہیں کن آنکھوں سے دیکھوں، جب لوٹ لیا باغ حسینی کو خزاں نے، ہر شخص کو یوں تو ہے سفر خلق سے کرنا، دشوار ہے ایک آن مسافر کا ٹھہرنا، ان آنکھوں سے دیکھا ہے بزرگوں کا گزرنا، ہے سب سے جدا ہے یہ مظلومی کا مرنا، ہے سب سے جدا ہے یہ مظلومی کا مرنا، صدقے گئی اوران کبھی پڑھتے نہیں دیکھا، ایک دم میں بھرے گھر کو اجڑتے نہیں دیکھا،
جب لوٹ لیا باغ حسینی کو خزانے زینب کی وہ زاری وہ سکینہ کا بلکنا وہ ننھی سی چھاتی میں کلیجے کا دھڑکنا منہ چاند سا اور کان میں بندے کا چمکنا حضرت کا وہ بیٹی کی طرف یاد سے تکنا حضرت کا وہ بیٹی کی طرف یاد سے تکنا حضرت سے یہ ظاہر تھا کہ معذور ہوں بی بی پیدا تھا نگاہوں سے کہ مجبور ہوں بی بی جب لوٹ لیا باغ حسینی کو خزانے یا رب ہے یہ سادات کا گھر تیرے حوالے رانڈھے ہے کئی خستہ جگر تیرے حوالے بے کس کا ہے بیمار پہ سر تیرے حوالے سب ہے میرے دریا کے گوہر تیرے حوالے سب ہے میرے دریا کے گوہر تیرے حوالے عالم ہے یہ غربات میں انہیں چھوڑ چلا ہوں میں تیری حمایت میں انہیں چھوڑ چلا ہوں جب لوٹ لیا باغ حسینی کو خزانے الفاتحہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يؤدي حقه المجتهدون ولا يحسن معه العادون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته المكي المدني القرشي الهاشمي الغر الميامين آمين يا رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين أبي القاسم محمد أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صلوات بجا محمد خالق کائنات کا ارشاد گرامی قرآن مجید کے 30ویں پارے سورہ زلزال کی آخری آیتوں میں یہ بیان ہے کہ ذرہ برابر بھی خیر کریں گے اس کا اجر دیا جائے گا اور ذرہ برابر بھی شر برائی گناہ کریں گے اس کی سزا دی جائے گی۔ یقیناً خالق کائنات نے جو اپنی اشرف المخلوقات سے تقاضا کیا ہے
تو صرف اور صرف خیر کے لیے، اچھائی کے لیے، نیکی کے لیے۔ اب یہ اچھائیاں، یہ نیکی، یہ خیر بھی ہماری سمجھ سے قاصر تھا، اگرچہ ذات اہل بیت علیہم السلام نہ ہوتی، اس لیے کہ ہم نقش قدم پر عمل پیرا کب ہوتے ہیں کہ جب اعمال حسنہ اچھے ہوتے ہیں تو یہی دیکھ کے ہم عمل پیرا ہوتے ہیں۔ یقیناً یہ ہمارے بزرگوں کی دین ہے، یہ ہمارے والدین کی تربیت ہے کہ ہمیں ایسا پروان چڑھایا کہ ہمارے قدم عمل خیر کے لیے بڑھتے ہیں۔ ادھر اعلان ہوا، ادھر خیر کے لیے آمادگی شروع ہو جاتی ہے، اور یہاں تک کہ چہل قدمی کرنے کے بعد اپنی منزل تک پہنچتے ہیں اور فرش عزا پہ بیٹھ کر ذکر اہل بیت سے سرشار ہوتے ہیں۔ اب اگر ہم فرش عزا پر بھی اپنے کام میں بیزی ہوں تو پھر یہ آپ جانیں، آپ کا اہل بیت جانیں۔ صلوات بھیجیں محمد یقیناً ہمارے کان سنتے رہتے ہیں، ہماری آنکھ دیکھتی رہتی ہے، لیکن عزیزو جس امر کے لیے، جس شے کے لیے اللہ نے ہمیں خلق کیا ہے، اور خلق کرنے کے بعد یہ پوری کائنات میں بہت ساری مخلوقات ہیں، اس میں سے اشرف قرار دیا ہے تو یہ ذات انسان کو۔ یہ انسان کو کیوں اشرف قرار دیا ہے؟ اس لیے کہ انسان بدون عقل نہیں ہے، عقل اس میں پروئی گئی ہے۔ اسی امتیازی منزل کو مد نظر رکھتے ہوئے عقل کے ذریعے انسان کو افضل اور اعلیٰ قرار دیا گیا ہے۔ صلوات بھیجیں۔ اور یقیناً اس کے لیے حدیث بڑھ کر آواز دیتی ہے کہ العقل ما عبد بہ الرحمن واکتسب بہ الجنان۔ یہ عقل اگر نہ ہوتی تو یہ حساب و کتاب نہ ہوتے۔ عقل ہی کے ذریعے حساب و کتاب ہیں، ورنہ اللہ کی تمام مخلوقات اپنی زبان میں اس پروردگار عالم کا کلمہ پڑھتی ہے، اس کی وحدانیت کا اقرار کرتی ہے۔ ایسا وحدہ لا شریک، ایسا احد، ایسا یکتا و یگانہ کہ جو پوری کائنات اگر پیدا بھی کیا تو اس نے ذات اہل بیت علیہم السلام کے طفیل میں، وہ نبی کہ جس کے بارے میں خود خالق کائنات یہ آواز دیتا ہے کہ کنتو کنزم مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ وہ چھپا، اب لفظیں اپنی ہیں کہ چھپا ہوا خزانہ رہ جاتا اگر ذات محمد نہ ہو۔ اس آخری نبی کی عظمت کا کیا کہنا کہ جس کے ذریعے خالق کائنات اپنا تعارف کرا رہا ہے، اور یہ بڑھ کر آواز دے رہا ہے کنتو کنزم مخفیہ۔ لیکن وہی رسالت کس منزلت پر فائز ہے کہ جو خود بڑھ کر آواز دے رہی ہے کہ دیکھو ہم نور تو ہیں۔ یہ نور جس کی دلیل جناب آدم نے ہی بیان کیا، اور یہ نور ایسا نور کہ جو ہر ایک کے سمجھنے سے قاصر تھا، لیکن رسول اسلام نے آواز دیا دیکھو ہم صرف ایک نور نہیں ہیں بلکہ ایک نور کے دو ٹکڑے ہیں، اور ایسے ٹکڑے ہیں کہ جس میں آپ یہ احساس نہیں کر سکتے کہ یہ کم یا بیش، برابر کے ایسے عظیم ترین دو ٹکڑے ہیں کہ یقیناً جس کے ذریعے کائنات نشر کی منزل میں، اشاعت کی منزل میں، دین اسلام کو پہنچانے کی منزلت میں یہی نبی ہمارا کس طریقے سے کارآمد ہوتا ہے۔ جبکہ ہر نبی آیا اور آنے کے بعد صرف اور صرف ایک مقصد کہ دین اسلام کو نشر کرنا ہے۔ 1,23,999 انبیاء آئے، آدم سے لے کے خاتم تک کا جائزہ لیں تو جناب نوح 950 برس تک 950 برس تک تبلیغ دین کرتے رہے، لیکن قوم راہ راست پہ نہیں آئی۔ یہاں تک کہ
سلسلہ تبلیغ جاری رہا، لیکن کیا اللہ چاہتا تو کیا 2-4 پر اکتفا نہیں کر سکتا تھا؟ لیکن اتنا لمبا تسلسل رکھ کے بتایا کہ دیکھو اس دین کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ لگاؤ کہ جس دین کی نشر و اشاعت کے لیے 1,24,000 انبیاء کا انتخاب ہوا۔ آخرش جب آخری نبی آیا تب تو زیادہ محنت مشقت نہیں ہونی چاہیے تھی، سب نے راستہ ہموار کر دیا تھا، لیکن دن رات کس طریقے سے محنت مشقت، یہ صرف دین اسلام کو فروغ دینے کے لیے کوچہ بکوچہ گلی گلی تبلیغ دین جاری و ساری رہا، یہاں تک کہ اذیت تکلیف لوگ پتھر مارتے تھے، حتیٰ کہ گھر کے کوڑے اور کرکٹ ڈالتے تھے، اس کے باوجود سلسلہ تبلیغ جاری رہتا تھا، اور یہاں تک کہ زخموں سے چور ہوتے تھے، بیٹی زخموں کو صاف کرتی تھی، مرہم و پٹی کرتی تھی۔ عزیزو، نہ ایسے ہی ہمارا اور آپ کا آخری نبی رحمت للعالمین رہا، نہ آپ کی بیٹی یوں ہی نساء العالمین رہی۔ صلوات بھیجو۔ یہ سلسلہ جاری رہا اور مستقل طور پر مرہم پٹی کے فرائض انجام دیتی رہیں، لیکن کبھی پیشانی پہ شکن نہ آئی، کبھی زبان سے یہ گویائی نہیں عطا ہوئی کہ بابا چھوڑ دیں راستے کو، کسی اور راستے کو اختیار کر لیں، لیکن نبوت وہی کرتی ہے جو مرضی الہی ہوتی ہے۔ اگر اپنے منشے اپنے مقصد کے تحت انجام دیتے تو باز آ جاتے، لیکن مقصد الہی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سلسلہ تبلیغ جاری و ساری رہتا ہے۔ یہ دور اندیش نگاہیں جو مستقبل سے واقفیت، فیوچر کو بہتر جاننے والے، یہ عملی جامہ پہناتے ہوئے انجام دیتے ہیں، صرف زبانی نہیں۔ سلسلہ جاری رہا، وہ وقت قریب آیا کہ ایک دن سکون ملا، کوڑے اور کرکٹ نہیں پڑے، لیکن یہ ہے نبی کہ آخر سبب کیا ہے؟ کیا نبی نہیں جانتا تھا؟ نبی بہتر جانتا تھا۔ اگر نبی دریافت نہ کرتا تو یہ ساری گفتگو ہم تک اور آپ تک کیسے پہنچتی؟ نبی نے دریافت کیا کہ بھائی ایک ضعیفہ تھی جو برابر کوڑے کرکٹ پھینکتی تھی، آخر آج سبب کیا ہے؟ جب دریافت کیا، ساری تفصیلات کو چھوڑتے ہوئے اس منزل تک پہنچے۔ پہنچنے کے بعد دیکھیں کس طریقے سے تبلیغ ہوتی ہے اور کس طریقے سے اسلام کو قبول کرتی ہے۔ یہ نہیں کہ اسلام کو زبردستی اسلام کو قبول کر لو، خود قبول کرنے کے لیے آمادگی ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ آپ پہنچے عیادت کے لیے، جب اس ضعیفہ نے دیکھا ارے یہ تو وہی شخص ہے کہ جس پر میں گھر کے کوڑے اور کرکٹ پھینکتی تھی، آج وہ میرے نزدیک آیا ہے۔ حالات حاضرہ کے مطابق دیکھا جائے، ایسی منزل اگر پیش آئے تو برجستہ زبان سے یہی نکلے گا یہی موقع ملا تھا بدلہ لینے کے لیے، ارے اور پہلے کسی دن لے لیا ہوتا۔ لیکن جب بیماری کی حالت میں مبتلا، لفظیں اپنی ہیں، تو بدلہ لینے آئے ہیں۔ لیکن یہ اس کی کیفیت تھی، یہ رسالت جو کائنات کے لیے رسالت بن کر آئی ہے، وہ بتانا چاہ رہی کہ دیکھو میں تمہاری عیادت کے لیے آیا ہوں، مزاج پرسی کے لیے آیا ہوں۔ اب جب اس نے دیکھا کہ اتنا بہترین اخلاق، اتنا اچھا کردار، عزیزو ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم بہت اچھے مائنڈ والے ہیں، اسپیشلسٹ ہیں، بلکہ جو اسپیشلسٹ ہوتا ہے وہاں تک خود ہی رسائی ہو جاتی ہے۔ لیکن نبوت وہ ہے کہ جو عمل کے ذریعے بتانا چاہ رہی ہے کہ دیکھو ہمیں زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر دشمن خود دلیل دے یہ ہمارے لیے باعث سند ہے۔ صلوات بھیجے محمد تو یقیناً عیادت کے فریضے کو ادا کرتے ہیں۔ اس نے کہا یہ کوئی اور بہتر سے بہتر ہے کہ جس اسلام کا پیروکار ایسا ہے تو وہ اسلام کتنا اچھا ہوگا۔ یہاں تک کہ اس نے بڑھ کر آواز دیا کہ آپ بتائیں آپ ہیں کون، آپ اپنے بارے میں بتائیں۔
نبی اگر پہلے ہی بتا دیتے تو یہ اہمیت اور فضیلت نہ ہوتی، یہ اخلاق اور کردار کا مرتبہ اس تک نہ پہنچ پاتا، لیکن اس نے برجستہ خود آواز دیا یہ کوئی اچھا مسلک ہے، اچھا دین ہے، ورنہ یہ عیادت کے لیے آنا اس بات کی دلیل ہے۔ دریافت کیا، بیان کرنے کے بعد صرف یوں ہی نہیں بلکہ بڑھ کے آواز دیا کہ آپ اپنے دین کے بارے میں بتائیں، اپنے اسلام کے بارے میں بتائیں، اپنا کلمہ پڑھائیں۔ معلوم ہوا کہ وہی ضعیفہ جو کوڑے اور کرکٹ پھینکتی تھی وہی کلمہ پڑھتی نظر آئی، اسلام کو قبول کرتی نظر آئی۔ اب سمجھیں کہ اس رسول اسلام کی عظمت کا کیا کہنا کہ جس نے اذیتوں کو خود لفظیں اپنی کی جھیل لیا، اذیتوں کو برداشت کر لیا، لیکن اسلام کی ایسی تبلیغ کیا کہ خود باعث اسلام کو قبول کرتی نظر آئی اور نبوت کو مانتی نظر آئی۔ صلوات بھیجیں محمد۔ تو اس نبی نے لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کرنا شروع کیا کہ لا الہ الا اللہ کہو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ فلاح پاؤ گے۔ یہاں تک کہ گلی گلی کوچا کوچا لا الہ الا اللہ کی صدا گونجی۔ آج جو مساجد سے لا الہ الا اللہ کی صدا گونج رہی ہے یہ نبوت کی دین ہے۔ تو خالق کائنات نے بڑھ کر آواز دیا اے رسول، لفظ اپنی ہیں کہ تمہارا انجام پذیر لا الہ الا اللہ کی منزل پر، تو میرا بھی کچھ حق ہے۔ اب جب لا الہ الا اللہ کی صدا پوری دنیا میں گونجنے لگی تو خالق کائنات نے کہا کہ لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ ہے۔ معلوم ہوا کہ آج پوری دنیا میں محمد رسول اللہ گونج رہا ہے۔ اب وہی رسول اسلام جب ایسا موقع محل کا انتخاب کرتے ہوئے، اسلام کو کامل کرتے ہوئے خالق کائنات نے جب آواز دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تو معلوم ہے یہ صدا دی گئی کہ ابھی تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہی ہمارا اور آپ کا کلمہ بھی مکمل ہو رہا ہے، یہی اللہ کی وحدانیت کا اقرار بھی ہو رہا ہے اور نبوت کی رسالت کا بھی اقرار ہو رہا ہے۔ یہی کافی نہیں تھا، نہ اللہ کی وحدانیت کافی تھی، نہ رسول اسلام کی رسالت کافی تھی۔ معلوم ہوا کہ اگر ولایت نہیں تو گویا کچھ بھی نہیں، اور کیوں کر نہ ہو، اس لیے کہ جب تک ولایت کا اقرار نہیں ہوا تب تک نہ دین کامل ہوا، نہ نعمتیں تمام ہوئی، نہ اللہ دین اسلام سے راضی ہوا۔ صلوات بھیجیں محمد۔ جس کو جتنی آسانی سے جو چیز مل جاتی ہے اسے اس کی اہمیت سمجھ میں نہیں آتی۔ مثلاً جو جتنی محنت سے کماتا ہے، 30 دن تک آن ڈیوٹی اپنے فریضے کو ادا کرتا ہے، اب جب حاصل کرتا ہے اب ایران کی زبان میں خانم کے حوالے کر دیتا ہے، یعنی زوجہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ کوئی آیا بڑی آسانی سے دے دیا ہے، کیوں؟ اہمیت انہیں نہیں ہے، انہیں تو مل گیا ہے۔ جس نے کمایا اس کو اہمیت سمجھ میں آتی ہے، اس کو فضیلت سمجھ میں آتی ہے کہ کتنا ہم نے دوری طے کیا، کئی گھنٹہ تک ہم بیٹھے رہے، اور اس کے بعد 30 دن کے بعد یہ حاصل ہوا۔ لیکن عزیزو، اہمیت اور فضیلت اسی کو حاصل ہوتی ہے، اسی لیے کہ اہمیت اور فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے جسے لفظ بدل کر کہا جائے کہ بغیر ہرے پھٹکری کے حاصل ہو جائے، اسے اہمیت اور فضیلت کہاں سمجھ میں آتی۔ صلوات بھیجے محمد۔ کہ جیسے ہم اور آپ ہیں کہ بڑی آسانی سے دین مل گیا، اور اللہ کا لطف و کرم یہ رہا اسی دین اسلام پہ پیدا ہوئے، ماں باپ کی تربیت رہی کہ ہم دین اسلام پر پروان چڑھتے رہے۔ اور یقیناً یہی تک کافی نہیں ہے، جب احکام شرعیہ لاگو ہوتے ہیں تو سارے فرائض کی ذمہ داری اب اپنی ہوتی ہے، اور ہم اپنے فرائض کی ذمہ داری ادا کرتے ہیں تو صرف ہمیں اس کا ثواب نہیں ملتا بلکہ ہمارے والدین کے حق میں خود بخود کنورٹ ہوتا رہتا ہے۔ کیوں؟ کہ اگر اچھی تربیت نہ ہوتی تو یہ اچھے دین پر قائم کیسے رہتے؟ یقیناً یہ سارے فرائض اسی لیے ہے
کہ جب تک کہ ماں باپ کی فضیلت، ماں باپ کی اہمیت نہیں ہے تو نبوت و امامت کی اہمیت اور فضیلت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ابتدائی یہی سب کچھ ہیں۔ اگر یہ خوش تو ہمارا پروردگار خوش، اور یہاں تک کہ یقیناً اسی میں ہماری اور آپ کی خوشی ہے۔ اور ایک زمانہ وہ آیا کہ قحط پڑ گیا، سوکھا پڑ گیا، اور ایک اعلان عام ہو رہا تھا کہ بھائی قحط پڑ گیا، سوکھا ہے، اب جس کے ہاں جو ہو لے آؤ۔ سب خاموش، تو اس نے بڑھ کر آواز دیا کہ دیکھو کوئی لا نہیں سکتا۔ ایک شخص تھا، اس نے کہا کیوں، ہم لا سکتے ہیں۔ آگے بڑھا، کیونکہ ہمارے یہاں گیہوں موجود ہے، ہم لے کر آتے ہیں۔ گیا، جانے کے بعد اب چاہا کہ نکالیں اور منزل تک پہنچائیں۔ فوراً زوجہ نے کہا کہ بھائی قحط پڑ گیا ہے، لے کے چلے جائیں گے تو اب بعد میں کہاں سے حاصل ہوگا، کہاں سے ملے گا، بچے بھوکے اور پیاسے رہیں۔ اتنا بیک گراؤنڈ بنا دیا کہ خود واپس چلا گیا، اور جب واپس گیا تو جب باس پرس ہوئی، اس نے بڑھ کر آواز دیا، ارے کیا کریں، شیطان کی ماں نے ہمیں ایسا مجبور کر دیا کہ ہم منزل مقصود تک پہنچا نہیں سکے۔ صلوات بھیجیں محمد۔ تو یقیناً یہ نہ سمجھیں کہ نیک کام کا ارادہ کرنا یہ اور ہے، پائے تکمیل تک پہنچانا اور ہے۔ اور ہر نیک کام میں، اچھے کام میں رکاوٹ ہوتی ہے۔ اول وقت اذان ہو، ارے پڑھ لیں گے، پوری رات تو اپنی ہے۔ معلوم ہوا کہ ایسا مصروف ہوتے جاتے ہیں، شیطان بھی اور ڈھیل دیتا ہے کہ ارے ابھی بہت ٹائم ہے، پوری رات تو اپنی ہے۔ معلوم ہوا کہ ڈھلتے ڈھلتے رات تو ڈھل گئی اور نماز رہ گئی۔ اسی طریقے سے عبادتوں میں رکاوٹ پیدا کرنا، اس کا کام ہے۔ لاہور بھیج کے عمل انجام دینا، یہ ہمارا کام ہے۔ صلوات بھی بس عزیزو، یقیناً ہم سب کے عمل خیر ہی دنیا اور آخرت دونوں میں کارآمد ہیں۔ یقیناً یہ سارے فضائل ہم پوری زندگی سنتے رہیں پھر بھی کم ہے، اس لیے اتنا وسیع ترین ہے۔ اس کے باوجود وہ ذات اہل بیت کی جس کا قصیدہ پوری دنیا پڑھ رہی ہے اور پوری دنیا میں انجام دیا جا رہا ہے، لیکن ذرا تصور کریں کتنی تکلیفیں، کتنی اذیتیں یہ سب برداشت کرتے ہوئے۔ دیکھیں، تکلیفیں برداشت کرنا یہ بڑا مرحلہ نہیں ہے، بلکہ ساری فیسلٹی سامنے نظر آتی ہوئی اس کے باوجود صبر کا جوہر پیش کرنا یہ بڑا باعث کمال ہے۔ جو مشیت الہی کا وارث ہو، جس نے دشمن کو ایڑی رگڑ کے، پانی جاری کر کے، سیراب کر کے بتایا کہ دیکھو یہ ہے ذات حسین، اور صرف دشمنوں کو ہی نہیں بلکہ ان کے جانوروں کو بھی سیراب کیا، اور جس کو اپنے لفظ میں کہا جائے کہ دل بھر کے پانی پی لیں، جتنا چاہیں پانی پی لیں۔ تو جس میں یہ قوت ہو، یہ طاقت ہو، لیکن اللہ اکبر کس طریقے سے مرضی الہی، منشاء الہی کے مطابق چلتے ہیں۔ یہاں تک کہ سرزمین کربلا پر قطرے آب کے لیے خود پیاسے، اہل و عیال پیاسے، اصحاب و انصار پیاسے، کیا وہ امام حسین مظلوم وہاں پانی کا چشمہ نہیں جاری کر سکتے تھے؟ لیکن یہ بھی مشیت الہی، ہر وہ کام جو انجام دیتے تھے مرضی الہی کے مطابق۔ عزیزو، یقیناً یہ شب بڑی دردناک شب ہے، یہ شب ہمارے اور آپ کے لیے امتحان کی شب ہے۔ عزیزو، یقیناً ہم اور آپ سوچیں کہ مسلسل غم اہل بیت، ذکر اہل بیت انجام دیتے آئے، لیکن کیا کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے مکمل انجام دے دیا، کما حقہ انجام دے دیا؟ نہیں عزیزو، یقیناً ہم اسے فرش پہ آواز دیتے ہیں، اے پروردگار، ہم نے اہل بیت علیہم السلام کا ذکر ضرور انجام دیا، لیکن کما حقہ نہیں ادا کر سکے۔ ہمارے میں، ہم سب میں جو بھی کمیاں ہیں پروردگار تو اسی اہل بیت کے طفیل میں عفو فرما، اور یقیناً ہم سب کے گناہوں کو عفو فرما۔ رہے جو اگلے برس
تو پھر یہ غم ہے، اور جو چل بسے تو اپنا سلام آخر ہے۔ ہاں عزیزو، یقیناً وہ ذات حسین جو مشیت الہی کی مالک ہے، قطرہ آپ کا سوال ہے۔ ذرا تصور کریں، یہاں تک کہ اس شب کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے شہزادی زینب آواز دیتی ہیں، اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب۔ ہاں عزادارو، ذرا تصور کریں اس شہزادی زینب کو، اس شہزادی زینب کی نگاہوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا جملہ ادا کر رہی ہیں، اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب۔ ہاں عزادارو، جسے پورا یقین ہے، جسے معلوم ہے کہ یہ صبح عاشور جو نمودار ہوگی تو صبح عاشور ایسی نمودار ہوگی کہ جس میں میرا بھائی بچھڑ جائے گا، جس میں میرے چاہنے والے سب قتل کر دیے جائیں گے۔ عزادارو، یہ کس طریقے سے دشمن کس پیش آ رہے ہیں کہ ہر ایک کا خون کرنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے آمادہ ہیں۔ لیکن عزادارو، قبل اس کے کہ جس میں سارے جوہر ہوں، ساری طاقتیں ہوں، جو مشیت الہی کا مالک ہو، وارث ہو، اس کے باوجود اپنے صبر کا جوہر کس طریقے سے دکھا رہے ہیں، اپنے صابر و شاکر کی منزل کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے افعال انجام دے رہے ہیں۔ ورنہ کس میں دم تھی کہ جو قریب آ جاتا؟ آپ برابر سنتے رہتے ہیں، یہی ہمارا اور آپ کا تیسرا امام، وہ وقت قریب آتا ہے کہ جب سرزمین کربلا پر آپ دشمنوں کو قتل کرنے کے بعد اسب وفادار سے زمین پر آتے ہیں تو آپ کے بارے میں ملتا ہے کہ اتنے تیر پیوست تھے کہ آپ کا جسم اقدس نہ زین پہ رہا نہ زمین پہ رہا بلکہ تیروں پہ معلق رہا۔ اس کے باوجود ظلم میں کتنا اضافہ ہو رہا ہے۔ شمر ذی الجوشن ارے خنجر کو کند کرتا ہوا، پتھروں پہ مارتا ہوا آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ پوچھنے والا پوچھ رہا ہے، ارے بھائی تو خنجر کو کیوں پتھروں پہ مار رہا ہے؟ تو بڑھ کر آواز دیتا ہے، کیا تجھے نہیں معلوم مجھے حسین کو قتل کرنا ہے، حسین کو ذبح کرنا ہے۔ ارے جب ذبح کرنا ہے، ارے ایک جانور کو بھی ذبح کیا جاتا ہے تو چھری کو تیز کیا جاتا ہے، آخر تو خنجر کو ارے پتھر پہ کیوں مار رہا ہے؟ تو بڑھ کر آواز دیتا ہے، اس لیے تاکہ میں جب ذبح کروں تو اذیت و تکلیف میں اور اضافہ ہوتا نظر آئے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے بجز غم محمد و آل محمد کے۔ ہاں عزادارو، وہ حسین مظلوم کہ جس نے انسانیت کا پیغام دیا تھا، آج اسی کو ذبح کرنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے شمر ذی الجوشن آگے بڑھتا چلا گیا۔ وہ وقت قریب آتا ہے کہ امام حسین مظلوم کے سینہ اقدس پہ سوار ہوتا ہے۔ کیا شمر ذی الجوشن کو نہیں خبر ہے یہ رسول کا نواسہ ہے، یہ علی کا لاڈلا ہے، یہ حسن کا بھائی ہے، یہ سیدہ کے دل کا چین ہے؟ لیکن ذبح کرنے کے لیے کس طریقے سے آمادہ ہے۔ آپ کے سینہ اقدس پہ سوار ہونے کے بعد کند خنجر چلانا شروع کر دیتا ہے۔ ہاں عزادارو، خدا کسی بہن کو اپنے بھائی کا ایسا منظر نہ دکھلائے جیسا سرزمین کربلا پر شہزادی زینب دیکھ رہی ہیں ٹیلے سے کہ میرا بھیا ذبح کیا جا رہا ہے۔ ہاں عزادارو، ذرا تصور کریں، وہ وقت قریب آتا ہے کہ یہاں تک کہ خنجر چل رہا ہے، چلتے چلتے ایک مرتبہ وہ وقت آتا ہے کہ سر و تن میں جدائی پیدا نہیں ہوتی۔ شمر ذی الجوشن نے آواز دیا، اے حسین بتا تیرا گلا کیوں نہیں کٹتا؟ بس عزادارو، امامت سے آخری وقت بھی سوال ہوا، امامت جواب دیتی نظر آ رہی ہے، اگرچہ تو نے سوال نہ کیا ہوتا تو قیامت تک خنجر چلاتا رہتا، حسین کا گلا نہ کٹتا۔ ارے وہ گلا کیوں کر کٹے کہ جس گلے کا بوسہ نانا رسول اسلام لیا کرتے تھے؟ ارے وہ گلا کیوں کر کٹے کہ جس گلے کا بوسہ مادر گرامی فاطمۃ الزہرا لیا کرتی تھی؟ ارے وہ گلا کیسے کٹے کہ جس گلے کا بوسہ سرزمین کربلا پر آخری وقت ارے بہن زینب نے لیا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ہاں عزادارو، اسی لیے آپ دیکھیں، غور کریں کہ کسی جانور کو بھی پس گردن نہیں ذبح کیا جاتا۔ ایک مرتبہ رخ کو پلٹا، ادھر رخ کو پلٹنا تھا کہ پیشانی سرزمین کربلا سے متصل ہوئی۔ ایک مرتبہ بارگاہ الہی میں آواز دیا، سبحان ربی العلی بحمدہ، اے بابا
ارے آپ مسجد کوفہ میں محراب میں سجدے کی حالت میں زہر آلود تلوار کھائے۔ اے بابا، اس سرزمین کربلا پر آپ کا لال حسین ارے پیشانی خاک سے متصل ہے، آواز دیتے ہیں سبحان ربی العلی بحمدہ۔ ادھر خنجر پسے گردن چل رہا ہے، سر و تن میں جدائی پیدا ہوئی۔ آئے شہزادی زینب آواز دیتی ہے، ارے پسر سعد، ارے میرا بھیا حسین ذبح ہو رہا ہے، اور تو کھڑا دیکھ رہا ہے۔ ہاں آزادارو، ارے وہ وقت قریب آتا ہے کہ سر و تن میں تو جدائی پیدا کی گئی، مگر سوچا کہ ہم اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے۔ ارے ہم نے قرآن ناطق کو ذبح کر دیا، اب قرآن کی تلاوت کوئی نہیں کر سکتا۔ نوکے نیزے پہ لٹکایا، ادھر قرآن کی تلاوت شروع ہوئی، پشیمان ہوتا نظر آیا۔ ارے ہم نے تو سمجھا تھا کہ سر و تن میں جدائی پیدا ہو جائے گی، ہم اپنے مشن میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن نوکے نیزے سے بھی تلاوت کی صدا بلند ہو کے بتا رہی ہے، اب تو بتا کہ ہم اپنے مشن میں کامیاب یا تو اپنے مشن میں کامیاب۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیم علیہ۔ بار اللہ محمد و آل محمد کا واسطہ، شہدائے کربلا کا واسطہ، شب عاشور کا واسطہ، ہم سب گنہگار بندے ہیں، پروردگار ہم سب کے گناہوں کو عفو فرما۔ ہم سب نے کما حقہ ذکر اہل بیت نہیں انجام دیا جو انجام دینے کا حق تھا، پروردگار ہماری خامیوں، ہماری غلطیوں معاف فرما، ہم سب کو اجر عظیم عطا فرما۔ رہے جو اگلے برس تو پھر یہ غم ہے، جو چل بسے تو اپنا صلاح میں آخر ہے۔ ماتلو علی کی لاڈلی گھبرا رہی ہے، شب عاشور ڈھلتی جا رہی ہے، شب عاشور ڈھلتی جا رہی ہے، شب عاشور جا رہی ہے۔ زمین چپ ہے، فلک سہما ہوا ہے، دل زہرا پریشان ہو رہا ہے۔ زمین چپ ہے، فلک سہما ہوا ہے، دل زینا پریشان ہو رہا ہے۔ زمین چپ ہے، فلک سہما ہوا ہے، دل زینا پریشان ہو رہا ہے۔ گھٹا ظلم و ستم کی چھا رہی ہے، شب عاشور ڈھلتی جا رہی ہے۔ علی کی لاڈلی گھبرا رہی ہے، شب عاشور ڈھلتی جا رہی ہے۔ علی لاڈلی گھبرا رہی ہے، شب عاشور ڈھلتی جا رہی ہے۔ قضا کی زد پہ زہرا کا چمن ہے، حسینی قافلہ تشنا دہن ہے۔ قضا کے زد پہ زہرا کا چمن ہے، حسینی قافلہ تشنا دہن ہے۔ قضا کی زد پہ زہرا کا چمن ہے، حسینی قافلہ تشنا دہن ہے۔ لہو چشم فلک برسا رہا ہے، شب عاشور کوئی بات نہیں،
शब आशूर ढलती जा रही है। जिधर देखो नजर आता है लश्कर, अजब पुरहौल है सहरा का मंजर। जिधर देखो नजर आता है लश्कर, है सहरा का मंजर। जिधर देखो नजर आता है लश्कर, अजब पुरहौल है सहरा का मंजर। यज़ीदी फौज सिमटी आ रही है, शब आशूर ढलती जा रही है। शब आशूर ढलती जा रही है। अली के लाडले घबरा रही है, शब आशूर ढलती जा रही है। कभी औनो मोहम्मद को बुलाया, कभी सीने से अकबर को लगाया। कभी औनो मोहम्मद को बुलाया, कभी सीने से अकबर को लगाया। कभी औनो मोहम्मद को बुलाया, कभी सीने से अकबर को लगाया। कभी अब्बास को समझा रही है, शब आशूर ढलती जा रही है। शब आशूर ढलती जा रही है। अली के लाडले घबरा रही है, शब आशूर ढलती जा रही है। कभी गहवार असगर झुला कर, कभी गोदी में असगर को उठा कर। कभी गहवार कभी गोदी में असगर को उठा कर। कभी गहवार असगर झुला कर, कभी गोदी में भाई को उठा कर। सकीना खुद को यूं बहला रही है, शब आशूर ढलती जा रही है। शब आशूर ढलती है। अली के लाडले घबरा रही है, शब आशूर ढलती जा रही है। रसूल पाक की मसनद बिछाकर, अली अकबर को पहलू में बिठाकर। रसूल पाक की मसनद बिछाकर, अली अकबर को पहलू में बिठाकर। रसूल पाक की मसनद बिछाकर, अली अकबर को पहलू में बिठाकर। सुकून क़ल्ब ज़ैनब पा रही है, शब आशूर ढलती जा रही है। शब आशूर ढलती जा रही है। अली के लाडले घबरा रही है, शब आशूर ढलती जा रही है।
قلم خورشید لکھتا ہی رہے گا، غم شبیر کا دریا بہے گا، قلم خورشید رہے گا، رہے گا، قلم خورشید لکھتا ہی رہے گا، قلم خورشید لکھتا ہی رہے گا، غم شبیر کا دریا بہے گا، قلم خورشید لکھتا ہی رہے گا، غم شبیر کا دریا بہے گا، گوہر فکر رسل برسا رہی ہے، شب عاشور ڈھلتی جا رہی ہے، شب عاشور ڈھلتی جا رہی ہے، علی کی لاڈلی گھبرا رہی ہے، عاشور ڈھلتی جا